بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو مزدور الرٹ کا اسلام قبول ہو۔ آج کی ویڈیو میں مزدور فیڈریشن پر بات کرتے ہیں۔ جس طرح سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے مفاد کی سیاست کرتی ہیں، اسی طرح مختلف فیکٹریز اور اداروں میں بھی مزدور فیڈریشن بھی سیاسی پارٹیوں کی طرح اپنے اپنے مفاد کی سیاست کر رہی ہیں۔ اجتماعی مفاد کا نام و نشان نہیں، صرف ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ہر فیڈریشن نے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے الگ کیا ہوا ہے، جو مزدور کاز کی بجائے سیاسی پارٹی کو ترجیح دیتی ہے۔ ہر فیڈریشن کے لیڈر مزدوروں کو پارٹی مفاد میں استعمال کرنا، بدلے میں پارٹی اقتدار کی صورت میں بجائے مزدور طبقے کے صرف پارٹی سے وابستہ لوگوں کو نوازنا رہ گیا ہے۔ البتہ تھوڑی بہت پیپلز پارٹی ہے جو اس سلسلے میں باقی پارٹیوں سے مختلف ہے، اس لیے ان کے اقتدار میں مزدور کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، ورنہ کسی اور پارٹی میں مزدوروں کی بہتری کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ نون لیگ کی دور حکومت میں کانٹریکٹ کی بنیاد رکھی گئی، جس کی وجہ تمام امپلائیز کے لیے وبال جان بن گیا اور فیڈریشن کی سطح پر اس ظالمانہ پالیسی کے خلاف کوئی احتجاج نہ کیا گیا۔ موجودہ سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے بانی موجودہ وزیر اعظم نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مزدور کی تنخواہ 1 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہونی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ موجودہ حکومت نے ابھی تک مزدور پالیسی مرتب نہیں کی اور بات صرف کنٹینر تک محدود رہی۔ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر اپنے ہی منشور کی نفی کر چکی ہے۔ بہرحال آج بھی پیپلز پارٹی میں کچھ بچے کھچے ہی سے ہی مزدور دوست ہیں۔ ایک نئی ابھرتی ہوئی سیاسی پارٹی جس کا نام برابری پارٹی اپنے منشور میں مزدور اور کسان کا ذکر کرتی نظر آتی ہے، لیکن عملی طور پر اس شق پر کوئی کام نہیں ہو رہا اور نہ برابری پارٹی نے مزدور ونگ بنایا ہے۔ برابری پارٹی کو چاہیے کہ مزدور ونگ بنایا جائے تاکہ صحیح طریقے سے مزدور کی نمائندگی کی جائے۔ اگر بات صرف منشور کی حد تک ہے تو عوام عمران کے بعد منشور پر یقین نہیں رکھتے۔ اب عملی کام سیاست کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کا لیبر ونگ ہے جو صرف ریلوے یونین کو لیڈ کر رہا ہے۔ فیکٹریز اور کارخانے کی فیڈریشن نظر انداز۔ ووٹ کی طاقت عوام ہے جو کسان اور مزدور، ڈاکٹرز، انجینئرز، اساتذہ اکرام، ہائے شعبہ سے تعلق رکھنے کی شکل میں زندگی کو بسر کر رہی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ زندگی سے وابستہ لوگ 95% ہو کے بھی زندہ درگور ہیں۔ مزدور اور کسان دونوں طبقات بہت تلخ زندگی گزار رہے ہیں، تو بہتر ہے دونوں ایک ہو کر بہتر زندگی کی تگ و دود کریں، ورنہ جس طرح کی زندگی وہ جی رہے ہیں اس سے زیادہ تلخ زندگی وہ اپنی نسل کو وراثت میں دیں گے۔ فیڈریشنز سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے پلیٹ فارم سے ملکی سیاست میں حصہ لیں اور اپنی سیاسی پارٹی تشکیل دیں۔ 10% امیر طبقہ جو 90% عوام پر حکمرانی کرتا ہے، اس کی شکست یقینی ہو جائے گی۔ پاکستان کی معیشت کا پیا مزدور چلاتا ہے تو اسٹیئرنگ بھی مزدور کو سنبھالنا ہوگا۔ کچھ اسی طبقے کے گندے انڈے حسب روایت گند ڈالیں گے، مگر یکسوئی کے ساتھ اگر آگے بڑھا جائے تو یہ سب رکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی۔ یہ اتحاد تب ممکن ہے کہ اسے انسانی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ مزدور مسلمان ہو کہ عیسائی، سکھ ہو کہ ہندو، سب ایک ہو جائیں۔ اسی طرح کسان
سندھی ہو کہ پنجابی، بلوچ ہو کہ پٹھان، سب صرف کسان کاز کے لیے ایک ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں کہ دکھڑے دور ہو جائیں۔ حیرت ہے کہ نہ صوبائی اسمبلی اور نہ قومی اور نہ ہی سینٹ میں ایک بھی نشست مزدور کسان کے لیے مختص نہیں۔ اس سے بڑا ڈھونگ کیا ہے کہ مزدور کے ووٹ سے کارخانے دار اور کسان کے ووٹ سے جگیردار منتخب ہو کر ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ 5% اس قدر متحد ہیں کہ 95% کو اپنے قریب نہیں پھڑکنے دیتے، جس کا نتیجہ ہے کہ ان کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اسی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس میں اکثریت کو روٹی کے مسئلے میں الجھا رکھا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جو ہی یہ خود کفیل اقلیت کو اپنی اوقات میں لے آئیں گے، اس لیے ان کی بقا اسی میں ہے کہ مزدور کسان خوشحال نہ ہوں۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ کسان سے متعلقہ انڈسٹری روزانہ کی بنیاد پر ٹریکٹر، کھاد، کیڑے مار ادویات، زرعی آلات مہنگے کیے جا رہے ہیں، نیز حکومت سبسڈی کے نام پر بھی وصول کیے جا رہے ہیں، مگر اپنے مزدور کو ایسا نہیں دے رہے۔ علاوہ ازیں کسان کی اجناس کو کوڑیوں کے قیمت پر لیا جاتا ہے تاکہ کسان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ یہی ہتھ کنڈے جان بوجھ کر استعمال کرتے ہیں، پھر عوام اقتدار میں رسائی بھی حاصل کر رکھی ہے کہ عوام پر گرفت مضبوط رکھی جائے۔ ان کا مقصد اپنے مفادات کو ترجیح دینا ہے۔ عام لوگوں کے حالات میں تبدیلی نہ آنے دینا، عام آدمی کا ہینڈ ٹو ماؤتھ رہنا ان کے مفاد میں ہے، لہذا عام آدمی کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مزدور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔